السلام علیکم ویورز، میں ہوں ایڈوکیٹ علی حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لا ٹائگرز۔ آج ہم بات کریں گے زہار کے بارے میں۔ یہ ایک اسلامک ٹرم ہے اور مسلم پرسنل لاء میں بھی ڈسکس کی گئی ہے۔ تو فرسٹ آف آل ہم اسے اسلامک اور قرآنک وے میں دیکھیں گے، پھر بعد میں جو مسلم پرسنل لاء میں ڈسکس ہوا ہے وہ دیکھیں گے۔ ویسے بھی یہ پروینس جو ہے اسلامک ٹرم ہے، پروینس بھی اسلامک ہے اور مسلم پرسنل لاء میں ساری پرووینز اسلامک ہی ہیں، تو اسلام سے ہی لی گئی ہے۔ اس لیے پہلے ہم جو قرآنک ورسز ہیں، قرآنی آیات ہیں، ان کو دیکھیں گے کہ ان میں کیا کہا گیا ہے، اور پھر مسلم پرسنل لاء کو تھوڑا بہت ڈسکس کریں گے اس بارے میں۔ تو زہار فرسٹ آف آل ہوتا کیا ہے؟ زہار طلاق کی قسم ہے۔ ایک طلاق کی ایسی قسم ہے جو انڈائریکٹلی ہوتی ہے، ڈائریکٹلی طلاق نہیں دی جاتی، لیکن اگر کوئی ایسا کام کر دیا جاتا ہے تو وہ طلاق ہوتی ہے۔ جو زہار ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص غصے میں یا کسی بھی سیناریو میں اگر اپنی وائف کو یہ کہہ دے کہ تم میری ماں جیسی ہو، ٹھیک ہے، چاہے وہ غصے میں کہے، چاہے کسی اور سینس میں کہے، کسی بھی طرح وہ اپنی ماں سے یا بہن سے اپنی وائف کو تشبیہ دے، تو پھر ایسے میں طلاق ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو عرب میں پہلے یہ رواج تھا کہ اگر کوئی ایسا کر لیتا تھا، اگر کوئی زہار ہو جاتا تھا، تو پھر یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ جو وائف ہے یہ اس شخص پر اب آل لائف کے لیے حرام ہو چکی ہے، مطلب طلاق ہو گئی ہے۔ اب ان کے لیے کوئی صورتحال بھی موجود نہیں تھی کہ وہ حلالہ کر لیں، یا کوئی بھی صورتحال موجود نہیں تھی، وہ تا قیامت اس کے لیے طلاق ہو جاتی تھی زہار کے ذریعے۔ تو پھر ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی اوس ابن ثابت، انہوں نے اپنی وائف سے زہار کر دیا، مطلب کہ اپنی ماں سے یا بہن سے تشبیہ دے دی۔ زیادہ تر ماں کا لفظ ڈسکس ہوا ہے۔ تو وہ عورت، چھوٹے چھوٹے بچے تھے اس عورت کے، وہ آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آگے رونے لگ گئی، فریاد کرنے لگی کہ میرے ساتھ تو یہ ہو گیا ہے، میرے ہسبینڈ نے مجھے اس طرح کہہ دیا ہے، تو طلاق ہو گئی ہے، تو تا قیامت پھر میں اب کدھر جاؤں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوچ میں پڑ گئے کہ ایسا کوئی حکم موجود تو ہے نہیں، تو پھر میں کیا کہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس بارے میں، یا تو پھر اللہ تعالیٰ وحی نازل کریں گے تب میں کچھ کہہ سکتا ہوں، ادروائز اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ فی الحال تک کوئی حکم نازل نہیں ہوا۔ اور وہ عورت کہہ رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ دیکھیں تو صحیح، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں جاؤں گی کدھر، ٹھیک ہے، اور ایسے رو رو کے فریاد بھی کر رہی ہے، گویا کہ اللہ سے کہہ رہی ہے کہ کچھ بھیج، کوئی راستہ نکال۔ تو پھر ایسے میں وحی نازل ہوتی ہے۔ سورۃ المجادلہ ہے اور پارہ نمبر 28 یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور پہلی 2-3 آیات ہیں جس میں یہ ڈسکس کیا گیا ہے۔ تو اس میں جو پہلی آیات ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، کہ اے نبی سن لی ہے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات جو آپ سے جھگڑ رہی ہے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اور ایسے میں فریاد بھی کر رہی ہے اللہ سے، واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تعالیٰ نے یہ جو کنورزیشن آپ میں ہوئی ہے وہ سن لی ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ اس سے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک لا، ایک قانون قرآن میں دے دیا، والذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، کہ جو لوگ اپنی وائفز کو اپنی ماں سے تشبیہ دے دیتے ہیں تو وہ ان کی مائیں تو نہیں ہو جاتی، جیسا کہ یہ بھی ہے کہ منہ بولے بیٹے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، پھر اسی طرح ماں کی بھی تو کوئی اہمیت نہیں ہے، اگر کسی نے کہہ دیا وہ ماں تھوڑی ہو گئی ہے۔ ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، ان کی مائیں تو وہ ہیں جنہوں نے اس سے جنم دیا ہے، وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا، سو جو ایسا کہتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ انکار کر رہا ہے۔ تو مطلب یہ کہا گیا کہ جو ایسا زہار اگر کوئی کر دیتا ہے تو وہ مائیں ہو نہیں جاتی، ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس نے گناہ کر دیا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ
درگزر کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں معاف بھی کر سکتا ہوں اس چیز کو۔ آگے پھر کنڈیشن بتائی گئی کہ کس شرط پر، والذین یظاہرون من نسائہم، اگر کوئی شخص، جو لوگ اپنی وائف سے زہار کر لیتے ہیں، مطلب کہ ان کو ماں سے یا بہن سے تشبیہ دے دیتے ہیں، ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، تو پھر انہیں چاہیے کہ ایک غلام آزاد کر دیں اگر وہ واپس پلٹنا چاہتے ہیں، مطلب ان سے غلطی ہو گئی ہے اور وہ واپس پلٹنا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ایک غلام آزاد کر دیں، من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ وہ آپس میں مس کریں، مطلب کوئی سیکشل انٹرکورس کریں یا پھر ازدواجی تعلقات قائم کریں، اس سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، اور اگر کوئی ایسا نہیں کر سکتا، کسی کے پاس غلام نہیں ہے، کوئی غریب آدمی ہے، تو پھر فَمَن لَّمْ يَجِدْ، اگر کوئی ایسا نہیں کر سکتا تو اسے چاہیے فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، وہ 60 ایام کے روزے رکھے متواتر، مطلب کہ کوئی گیپ نہیں آنا چاہیے، 60 دنوں کے مسلسل وہ روزے رکھے۔ ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور یہ تمہارے لیے ہدایت ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے علم رکھنے والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ اور آگے یہ بھی کہا گیا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینا، اگر کوئی شخص ایسا بھی نہیں کر سکتا کہ وہ 60 دن کے روزے رکھے، کافی ہیوی ورک ہے، کافی ہارڈ ہے، مطلب اگر کوئی کسی کو ڈائبٹیز ہے یا کوئی ایسی بیماری ہے جو نہیں رکھ سکتا، ضعفت ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو یہ 3 کنڈیشنز بتائی گئی ہیں، ان 3 کنڈیشنز پر اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ چیزیں کر کے، ٹھیک ہے، پناس کر کے، یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں اس کا افاقہ کرنا، ٹھیک ہے، تو اگر وہ ایسا کر دے تو اس کے بعد وہ طلاق نہیں ہوگی، وہ واپس رجوع کر سکتے ہیں آپس میں میاں بیوی۔ یہ قرآن میں بتا دیا گیا۔ پہلے، اس سے پہلے جو روایت تھا عرب میں، اس میں ایسا ہوتا تھا کہ اگر زہار ہو گیا تو پھر آل لائف تا قیامت اس عورت سے اس کے ہسبینڈ کا، اس کے جو جس نے زہار کیا ہے، اس کا دوبارہ سے کوئی انٹرکورس نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی قرآن میں، اور یہ کہا گیا کہ اگر کوئی ایسا کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف ہی کر سکتا ہے۔ تو اس معاف کرنے کی کنڈیشن بھی بتا دی گئی، یہ 3 کنڈیشنز کہ یا تو وہ ایک غلام آزاد کرے، یا پھر 60 دن کے مسلسل روزے رکھے، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اور اسی طرح یہ پروویژنز پھر مسلم پرسنل لاء میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ ساری کی ساری پروویژنز اسلام سے لی گئی ہیں، تو اس میں بھی جو زہار کا ذکر کیا گیا ہے وہاں بھی یہی سب کہا گیا ہے کہ کوئی شخص اگر زہار کر لیتا ہے اپنی وائف کو، اپنی بیوی کو، اگر ماں یا بہن سے تشبیہ دے دیتا ہے تو پھر اسے چاہیے، اور دوبارہ وہ واپس پلٹنا چاہتا ہے، اگر ایسا نہیں کرتا وہ، تو 4 ماہ کا ٹائم ہے، 4 مہینے کے اندر اگر وہ واپس پلٹنا چاہتا ہے تو پھر اس کے پاس یہ 3 چیزیں ہیں، یہ 3 شرائط ہیں، یا تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یا پھر ایک غلام آزاد کر دے، یا پھر 60 دن کے مسلسل روزے رکھے۔ یہ 3 چیزیں ہیں اگر وہ واپس پلٹنا چاہتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر 4 ماہ تک ویٹ کرنا ہوگا، اس کے بعد یہ طلاق جو ہے یہ مؤثر ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد بیوی کے پاس بھی ریمیڈی بتا دی مسلم پرسنل لاء میں کہ جو وائف ہے جس کے ساتھ ایسا ہوا ہے اس کے پاس کیا ریمیڈیز موجود ہیں۔ اس کے پاس یہ ریمیڈیز موجود ہیں کہ وہ جوڈیشیل ڈائیورس لے سکتی ہے، عدالت سے رجوع کر سکتی ہے کہ اس شخص نے زہار کیا ہے تو مجھے اس سے طلاق لے کے دی جائے، اور جو ہے اپنا اس سے جو ہسبینڈ ہے اس سے دوری اختیار کر سکتی ہے۔ ویسے تو حکم دیا گیا ہے کہ جو ازدواجی تعلقات ہیں یا ہسبینڈ کا جو حکم ماننا ہے وہ اس پر فرض ہے، لیکن اگر کوئی زہار کر لیتا ہے تو پھر ایسے میں ویوز کے ساتھ رہنے سے منع بھی کر سکتی ہے۔ یہ بھی مسلم پرسنل لاء میں ڈسکس کیا گیا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، زہار کے کنسیپٹ